لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. ایک بہت مشہور واقعہ میں آپ دوست احباب کے گوش گزار کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے دن بھر. اس کے علاوہ ان کو کسی کام میں مشغول کسی شخص نے نہیں دیکھا تھا. تو ایک تاجر تھا اور اس کو اکثر و بیشتر اپنے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا. اب وہ بہت پریشان کہ میں کیا کروں، اپنا دکھڑا کس کو سناؤں. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی اللہ والے کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ میرے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میرے کاروبار، میرے بزنس میں برکت دے دے. اب وہ شخص اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلا. ایک شخص ملا تو اس نے کہا کہ یہ تیرا معاملہ ہے، فلاں جگہ ایک اللہ والا ہے، دن بھر اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ بزرگ ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، یقیناً تیری پریشانی کا حل وہ تجھے ضرور بتائیں. یہ بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ چلو چلتے ہیں. وہاں چلا گیا اور بزرگوں نے دیکھا. اس شخص نے دیکھا کہ بزرگ سجدے میں پڑے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر اذکار میں مشغول ہیں، اور ان کو اپنا دکھڑا سنایا. تو انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا کہ بیٹا پورا تولا کرو، اور دوبارہ سجدے میں سر رکھو. اب یہ شخص سمجھ گیا ان کی بات کو. اگرچہ بات ان کی چھوٹی تھی، مختصر تھی، اختصار تھا، لیکن جامع معنی تھے، اور اس کی دل کی دنیا بدل گئی. یہ واپس آیا اور اپنی دکان پر ناپ تول اس نے برابر شروع کر دیا. اور اس نے ایک نئی ترتیب سوچی کہ کیوں نہ میں لوگوں کو کہوں کہ وہ اپنا ناپ تول خود کر لیا کریں، جو چیز لینا چاہیں وہ خود ناپ لیا کریں. لہٰذا اس نے پیمانہ دکان کے درمیان میں رکھ دیا اور سب کو اختیار دے دیا کہ جو بھی آئے وہ اگر خود ناپ کا تول کرنا چاہے خود کر لے، اگر مجھ پر اعتماد کرے میں کر دوں گا. لہٰذا اس ترتیب سے جب اس نے بزنس شروع کیا تو لوگ کئی دکانوں کو چھوڑ کر کراس کر کے اس کے پاس آیا کرتے تھے کہ بہت ایماندار آدمی ہے کہ وہ ناپ تول خود بھی کرتا ہے تو ایکسٹرا ناپ کے دیتا ہے، اگر وہ کہتا ہے آپ خود ناپ تول کرنا چاہیں تو بھی ہم کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کا کاروبار کافی ترقیاں چھونے لگا. تو کچھ عرصہ گزرا تو اس نے اپنا یہ پیمانہ سونے کا بنا لیا جس سے وہ ناپ تول کیا کرتا تھا. لہذا ایک دن اس کے ذہن میں آیا کہ ان بزرگوں کو ملنا چاہیے، تو وہ اپنا وہ پیمانہ ساتھ لے گیا کہ یہ میں آج بزرگوں کو ہدیہ کر دوں گا، یہ دکھاؤں گا. بہرحال وہ کسی نیت سے وہ ساتھ لے گئے. اب جب وہ ان بزرگوں کے پاس پہنچا تو ان کو بتایا کہ میرا کاروبار الحمدللہ آپ کے مشورے سے، آپ کی رائے سے بہت عروج کو چھو رہا ہے، تو میں نے یہ پیمانہ بھی سونے کا بنا لیا. تو ان بزرگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا اس کو فلاں نہر میں گرا دو. ہے وہاں بزرگ جہاں بیٹھے تھے وہاں قریب ایک نہر تھی. یہ شخص اٹھا اور فوراً بزرگوں کی نصیحت پر عمل کیا اور اس کو نہر میں پھینک دیا. دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن آنکھیں بند کر کے اس نے یہ فیل کر دیا. اب وہ واپس اپنے کاروبار میں چلا گیا. کچھ دن گزرے تو کیونکہ یہ بہت بڑا تاجر بن چکا تھا، بہت بڑے بڑے قافلے آتے تھے اس سے تجارت کا سامان، مال تجارت لے کر اپنے ملک یا اپنے شہر لے کے جایا کرتے تھے. تو اب اس شخص کے پاس ایک لشکر آ رہا تھا، قافلہ آ رہا تھا شاپنگ کے لیے، اس سے مال تجارت لینے کے لیے. تو وہ جب نہر سے گزرے تو ان میں سے کسی ایک شخص کا پاؤں اٹکا اس پیمانے کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ نہر میں کیا چیز ہے، اٹھا کے دیکھنی چاہیے. تو انہوں نے دیکھا تو یہ سونے کا پیمانہ. اب انہوں نے سوچا کہ اس علاقے میں شاید ہی کسی کے پاس ہو، یہ تو ایک اس تاجر کے پاس ہی ہے جس کے پاس ہم سامان لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اچھا آدمی ہے، اگر اس کا پیمانہ ہم واپس کر دیں گے تو وہ نیک آدمی ہے، دعا دے گا. لہٰذا انہوں نے وہ پیمانہ اٹھا لیا. اب جب انہوں نے پیمانہ اٹھایا اور اس شخص کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ پیمانہ کس کا ہے، یہ میرا ہے. انہوں نے کہا جی فلاں نہر میں تھا. اس نے کہا چلے ٹھیک ہے جناب، یہ کام کرے، آپ تھوڑی دیر میری دکان پہ بیٹھے، میرے ایک بہت ضروری کام ہے، میں وہ کر کے. اب اس نے ان کو بٹھایا اور خود وہ پیمانہ اٹھایا. وہ سیدھا ان بزرگوں کے پاس پہنچا تو ان کو کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ کی نصیحت اور وصیت پر میں نے عمل کیا. میں نے آپ کے کہنے کے مطابق اسی روز اس پیمانے کو نہر میں پھینک دیا تھا، لیکن
آج اس طرح قافلے والے آئے، انہوں نے میرے سے کچھ مال خریدنا تھا، انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے مجھے واپس کرنے کے لیے لے آئے۔ تو بزرگوں نے کہا، سر سجدے سے اٹھایا اور کہا کہ اے نوجوان، حلال کماؤ گے کہیں نہیں جائے گا، اگر حلال کماؤ گے کہیں نہیں جائے گا، نہر میں بھی پھینک دو گے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم حلال کمائیں، اللہ رب العزت کبھی حلال کمائی مومن کی ضائع نہیں کرتے، جہاں کہیں بھی ہو اس کی اللہ اس کو حلال کمائی دیتے بھی ہیں، لوٹا بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی حلال کمانے کی، حلال لقمہ کھانے کی